نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درمیاں میں بوجھ کریا راستہ پیدا کرو، درمیاں میں بوجھ کریا راستہ پیدا کرو، اپنے قدموں کی دھمک سے زلزلہ پیدا کرو، اپنے قدموں کی دھمک سے زلزلہ پیدا کرو. آج بھی اسلام چھا سکتا ہے دنیا پر مگر، آج بھی اسلام چھا سکتا ہے دنیا پر مگر شرط ہے شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرو، شرط ہے شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرو. حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے آئی و مراب سب سے پہلے اپنے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، سب سے پیارا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے اچھا مذہب ہے، اگر یہ فرما دیتا تو یہ بھی شمار ہو سکتا تھا کہ اور بھی مذہب اچھے ہیں مگر ان سے بہتر مذہب اسلام ہے. حضرات آپ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، لوگ اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کے منصوبے تیار کر رہے ہیں، مگر یاد رہے انشاءاللہ ان کے یہ منصوبے ناکام رہیں گے، اس لیے کہ اسلام بہت زمانے سے تھا اور ہے انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اس لیے کہ دنیا کے اندر اور بھی مذہب آئے ہیں مگر یاد رہے کوئی کسی نے پتھروں کو اپنا معبود مانا ہے، کسی نے درختوں کو اپنا رب مانا ہے، کسی نے پتھروں کے آگے اپنی پیشانیوں کو جھکایا ہے، کسی نے نمرود کو خدا مانا ہے، کسی نے فرعون کو خدا مانا ہے. مگر قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیج دیا اور اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا اے لوگوں سنو سنو، پتھروں کو اپنا معبود مت مانو. اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا اسے اپنا رب مانو جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا. حضرات آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اس دور فتن میں آج لوگ اسلام کے مخالف بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں دنیا سے اسلام کو نیست نابود کر لی جائے، اسلام کے خلاف لوگ منصوبے تیار کر رہے ہیں مگر ناکام رہیں گے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، اپنی سیس والی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، سیس والی کا جائزہ لینے کے بعد آپ شہر کوٹا کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، شہر کوٹا کا جائزہ لینے کے بعد آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لے کر کے دیکھیں. اللہ رب العزت نے اگر آپ کو دیکھنے کی صحیح صلاحیت عطا فرمائی ہے تو بھارت کی سرحدوں سیما کو پار کرتے ہوئے دوسرے ممالک کا جائزہ لے کر کے دیکھیے گا، سیریا کا جائزہ لے کر کے دیکھیے گا، برما کا جائزہ لے کر کے دیکھیے گا، شہر فلسطین کا جائزہ لے کر کے دیکھیے گا. اگر کسی کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے تو وہ کوئی اور قوم نہیں ہے بلکہ قوم مسلمان ہے. اگر کسی کو سب سے زیادہ آج ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے تو وہ قوم مسلمان ہے. اگر کسی کے گھر سے کسی کی سروں کو الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ قوم مسلمان ہے. اگر کسی کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے تو وہ قوم مسلمان ہے. آج اگر کسی کو تباہ و برباد کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے تو وہ قوم مسلمان ہے. آج ہم تباہ و برباد کیوں ہیں؟ آخرکار آج ہم ذلتوں کا شکار کیوں بن رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جس قوم کے پاس قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب ہو وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی. جس قوم کے پاس نبی اعظم جیسی رہنما شخصیت ہو وہ قوم کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی. جس قوم کے پاس حضور اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت ہو، جس قوم کے پاس حضور غوث اعظم جیسی شخصیت ہو وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، قرآن سب سے معتبر کتاب ہمارے پاس ہے مگر ہمارا اس پر عمل نہیں ہے. شریعت مصطفیٰ ہمارے پاس ہے مگر عمل نہیں ہے. بزرگان دین ہمارے پاس ہیں مگر ان کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. رسول اعظم جیسی شخصیت ہمارے پاس چلے
قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے تباہ و برباد ہیں۔ آج دنیا کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، لوگ اسلام کو مٹانے کے منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ آج کل دیکھا گیا کہ گستاخ رسول سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر یاد رہے جو گستاخی کر رہا ہے آپ سمجھ جاؤ سرکار کی شان میں کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا گستاخی نہیں کر سکتا، کوئی مدرسے سے تعلق رکھنے والا سرکار کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، کوئی کسی ادارے سے فارغ ہونے والا شخص سرکار کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، کوئی وہابی دیوبندی سرکار کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ وہ اپنا شجرہ بیان کر رہا ہے، اپنا نسب بیان کر رہا ہے، جو بتانا چاہ رہا ہے میں نیک ماں کی اولاد نہیں ہوں بلکہ میں وغیرہ وغیرہ کی اولاد ہوں۔ جو سرکار کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی ماں ایک نہیں ہے، اس کا باپ ایک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ کی اولاد ہے۔ جو سرکار کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ وہ زنا سے پیدا کیا گیا انسان ہے۔ اس لیے میں آپ کو واضح کرتا ہوں ولید بن مغیرہ جب اللہ رب العزت نے جب سرکار کی شان میں ولید بن مغیرہ نے گستاخی کی تھی، اس وقت اللہ نے فرمایا تھا اے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گستاخی کر رہا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا ولد الزنا یعنی زنا سے پیدا کیا گیا انسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا ولید بن مغیرہ کو جب یہ خبر ہوئی کہ میری ماں نیک نہیں ہے، میں زنا سے پیدا کیا گیا ہوں، اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد اس کے گلے پر تلوار رکھتا ہے اور کہتا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں دنیا کے اندر زنا سے پیدا ہوا ہوں، زنا سے پیدا ہوا ہوں، کہ یہ بات حقیقت ہے۔ اس کی والدہ نے فرمایا تھا ہاں یہ بات حقیقت ہے، جو تیرا باپ تھا وہ نامرد تھا، اس لیے اس کے پاس بہت زمین و جائیداد تھی، اس کے پاس دولت تھی، میں چاہتی تھی اگر کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی یہ زمین کس کے نام کی جائے گی، یہ پیسہ کسے دیا جائے گا، اس لیے میں نے ایک چرواہے سے اپنا منہ کالا کرنے کے بعد تجھے دنیا کے اندر جنم دیا ہے۔ اب ثابت ہو گیا جو سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ ضرور ناجائز باپ کی اولاد ہوں گے، اس لیے کہ کوئی حلال زادہ سرکار کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ وہ ناجائز باپ کی اولاد نہیں ہے بلکہ حرام زادے کی اولاد۔ آج سرکار کی شان میں دھوکا جا رہا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابو جہل نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، ابو لہب نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، بڑے بڑے دولت مند بڑے بڑے حکمران نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ جیسے کہ آج دیکھا جا رہا ہے آج کل کے حکمراں جن کی حیثیت دنیا کے اندر زمین پر کیڑے مکوڑوں کی حیثیت کے مطابق بھی نہیں، وہ مذہب اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اتحاد نہیں پڑھا ہے۔ سرکار کے زمانے میں ابو جہل اسلام کو نہ مٹا سکا، جس کے ہاتھ میں جس کی مٹھی میں پوری دنیا کی حکومت تھی، ابو لہب اسلام کو نہ مٹا سکا۔ ابو جہل دنیا سے چلا گیا مگر پرچم اسلام آج بھی بلند ہے، اتبا اس دنیا سے چلا گیا مگر پرچم اسلام آج بھی بلند ہے، شیبہ اس دنیا سے چلا گیا مگر پرچم اسلام آج بھی بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اسلام نہیں مٹ سکتا، اس لیے کہ میدان کربلا میں امام حسین اپنے لہو سے اسلام کو سینچنے والا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک مذہب اسلام کی حفاظت فرماتا رہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اتحاد کرا جائے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اتحاد ان سے ہو سکتا ہے جن کے سینوں میں ایمان کی دولت ہوگی، جن کے سینوں میں حب محمد مصطفیٰ ہوگی، جن کے سینوں میں اگر محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں، ہمارا ان کا کھل کے اعلان ہے ہم ان سے اتحاد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں تاریخ پتا ہے، سرکار کے زمانے کے واقعات پتا ہے، سرکار کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، میدان کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ادھر امام حسین کے ساتھ چند افراد ہیں، ادھر لاکھوں کا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، فرق اتنا تھا کہ محبت رسول سے محبت کرنے والے تھے، ادھر گستاخ رسول تھے مگر اتحاد نہیں فرمایا، اس لیے ہم سرکار کی شان میں گستاخی کرتے تھے، وہ گستاخ رسول تھے، اتحاد نہیں فرمایا۔ آج اللہ نے انہیں کو بلند کیا ہے، آج یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، آج بھی اگر پوری دنیا میں کسی کا ڈنکا بج رہا ہے امام حسین کا ڈنکا۔ اس بات پر خیال کیا جائے، رسول کی وفادار ہو جاؤ، جنگ حنین کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، جنگ بدر کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، صحابہ کرام نے کسی گستاخ رسول سے اتحاد نہیں فرمایا تھا، کسی گستاخ رسول سے کبھی اتحاد نہیں فرمایا تھا، ادھر چند لوگ تھے روزے سے
کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتحاد نہیں فرمایا، ایمان کی طاقت ان کے پاس تھی۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ایسا ساتھ دیا، جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ پریشان تھے، ان سے جنگ کیسے فتح کی جائے گی؟ اللہ اکبر، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو بھیج دیا تو صحابہ کرام کے درمیان میں رہ کے فرشتوں میں جنگ کی اور جنگ کو فتح حاصل کری۔ ایمان والوں کی طاقت ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، امن نہیں ہے، نماز ہے، امن نہیں ہے، سرکار کی حدیثیں ہیں، امن نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، امن نہیں ہے، اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سینوں میں صحیح معنوں میں مضبوط ایمان نہیں تو اتحاد کا کیا فائدہ؟ ہم نے تاریخیں پڑھی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اسلام کتنی محنت اور مشقت سے آگے بڑھایا ہے۔ ہمیں آرام کی نیند سونے سے مذہب اسلام نہیں ملا ہے، امریکہ کے ڈالر اور سعودیہ کے ریال پر مذہب اسلام کو آگے نہیں بڑھایا گیا ہے، سونے چاندی کی سکوں کی چمک کی بنیاد پر مذہب اسلام کو آگے نہیں بڑھایا گیا ہے۔ آپ تاریخ کر کے دیکھیں، قرآن مقدس ہم تک کتنی مصیبتوں کے ساتھ پہنچا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی سروں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے، اپنی زمین و جائیداد کو اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا ہے، اپنی اولادیں قربان کر دی ہیں، تب ہم تک آ کر مذہب اسلام پہنچا ہے۔ آج ہم کو مذہب اسلام وراثت میں مل گیا ہے، مگر ہمارا عمل نہیں ہے۔ لوگ چاہتے ہیں اسلام کو مٹا دیا جائے، اگر یہ چاہتے ہیں اذانوں کو بند کر دیا جائے، مذہب اسلام کو مٹا دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ چاہتے ہیں قرآن پاک کی بیعت کریں گے تو اسلام مٹ جائے گا، سرکار کی شان میں گستاخیاں کریں گے تو اسلام مٹ جائے گا۔ یاد رہے مذہب اسلام کوئی دولت کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھا ہے، مذہب اسلام کوئی دنیا کے چاندی سونے کی سکوں کی چمک کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھا ہے، مذہب اسلام تو مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق و کردار کی بنیاد پر آگے بڑھا ہے، مذہب اسلام تو مصطفیٰ کی سیرت کی بنیاد پر آگے بڑھا ہے، مذہب اسلام تو مصطفیٰ کے اخلاق و کردار کی بنیاد پر آگے بڑھا ہے۔ اور میں آپ کو تاریخ بتاؤں اسلام کو کتنی محنت مشقت کے ساتھ آگے بڑھایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں چلے بغیر ہیں، اس ٹائم اسلام کو آگے بڑھایا گیا تھا جس وقت اسلام کے چاہنے والے کے پاس سوکھی روٹیوں کا انتظام بھی نہیں تھا۔ اسلام اس وقت آگے بڑھا ہے مکہ شریف سے جس وقت اسلام کے چاہنے والے کے پاس دولت کا انتظام نہیں تھا۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، ایک باران کی چوٹ پر چڑھتے
بیچ پر اوجڑیاں ڈالی گئی، مخالفت ایسی کی مصطفیٰ جان رحمت کے پاؤں اقدس پر پتھر مارے گئے، مخالفت ایسی کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس پر گندگی ڈالی گئی۔ میرے مصطفیٰ گھر آتے ہیں، ان کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ ابھی چھوٹی ہیں، فاطمہ الزہرا چھوٹی ہیں، اپنے والد کو دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں میرے والد نے کسی کا کیا بگاڑا ہے کہ میرے باپ کو لوگ اتنا ستا رہے ہیں، میرے والد نے کسی کا دل نہیں دکھایا ہے جو لوگ اتنا ستا رہے ہیں، میرے والد کے سر پر گندگی ڈال رہے ہیں، اپنے والد کے سر کو دھوتی ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں اسلام کو کتنی محنت و مشقت کے ساتھ آگے بڑھایا گیا ہے۔ آپ کو میں مختصر وقت میں بتانا چاہتا ہوں، اسلام اس وقت چلا ہے مکہ شریف سے جب حضرت بلال حبشی کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھے گئے، گرم ریت پر کچیلا گیا اور کہا گیا بولو اللہ کے رسول کے خلاف زبان کھولو، اس وقت اللہ اکبر حضرت بلال حبشی نے اللہ احد کے نعرے بلند کیے ہیں۔ اسلام اس وقت چلا ہے مکہ شریف سے۔ میں آپ کو بتاؤں جب سیدنا صدیق اکبر خلاف اعلی من حاجی نبوت کی کرسی پر چڑھ کر ہوئے نبی کے مشن کو مدینے کی گھاٹی سے لے کر کیسے کسریٰ کے دربار تک پہنچایا ہے، تب ہمیں حضرت کے ملا مذہب اسلام جب عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر فاروق اعظم نے پوری دنیا میں عدل انصاف کی عدالتیں لگائی ہیں، اپنی کردار کی پیشانی پر عدل کا انصاف سکھایا ہے، تب آگے بڑھا ہے مذہب اسلام۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھو جب سیدنا عثمان غنی نے شرف حیا کی ایک کتاب لکھی ہے تب مذہب اسلام آگے بڑھا ہے۔ جب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے تنہا امامت کا قیامت کا لوہا بنواتے ہوئے اکیلے مرحب کا پچھاڑا بھی ہے، باب خیبر کو اکھاڑا بھی ہے، تب آگے بڑھا ہے مذہب اسلام۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اتہاس کے پنوں کو الٹ پلٹ پلٹ کے دیکھیں، جب امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اسلام میں جان ڈالی ہے تب آگے بڑھا ہے مذہب اسلام۔ جب امام مالک کے چہرے پر کالک پوتوا کر گدے پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا، پھر بھی امام مالک نے اللہ احد کے نعرے بلند کیے ہیں، قرآن پاک کو نیچے نہیں ہونے دیا، قرآن پاک کی عظمت کو نہیں نکلنے دیا ہے، تب آگے بڑھا ہے مذہب اسلام۔ جب امام شافعی نے مصر کی گلیوں میں دیوانہ وار مستانہ وار یا رسول اللہ کے نعرے بلند کیے ہیں، تب آگے بڑھا ہے مذہب اسلام۔ آپ تاریخ پڑھیں جب بغداد کی سرزمین پر حضور غوث اعظم نے ہرے ہرے پتوں کو چبا کر تم میں اذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کیا ہے، تب کہیں جا کر آگے بڑھا ہے مذہب اسلام۔ جب بھارت کی سرزمین پر حضور خواجہ غریب نواز نے ایک چھوٹے سے کاسے میں انا ساگر کو سمیٹا بھی ہے اور 90 لاکھ غیر مسلموں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تب کہیں جا کر ملا ہے مذہب اسلام۔ جب بریلی کی سرزمین پر حضور اعلیٰ حضرت نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کنزول ایمان لکھ کر وہابیت کو بھگایا بھی ہے، ہم سنیت کے ایمان کو بچایا بھی ہے، تب جا کر مذہب اسلام ملا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر گفتگو ہوگی، میرے کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات